اس ٹوٹکے کو کرنے کے لیے ایک عدد آپ کو کھجور چاہیے ہوگی۔ یہ دیکھیں سوکھ چکی ہے کیونکہ یہ میرے پیسوں کے پاس تقریباً 3 سال سے پڑی ہوئی ہے، اور اب آپ حیران پریشان ہو رہے ہوں گے کہ حافظ صاحب 3 سال سے پہلے بھی اس ٹوٹکے کو جانتے ہیں تو تب کیوں نہیں بتایا؟ بس کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک وقت ہوتا ہے تب ہی بتائی جاتی ہے۔ یہ جو کھجور ہے ایسی ہی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور جو اپنا رخ ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کا لینا ہے، اور بہتر ہوگا کہ یہ عمل آپ مسجد میں کریں۔ اب عورتیں پریشان ہو رہی ہوں گی جو کہ شہر میں رہتی ہیں، وہ تو مسجد جا نہیں سکتی، وہ پریشان نہ ہو، وہ جس جگہ پہ نماز پڑھتی ہوں، جس مصلی پہ، اس مصلی پہ بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوں۔ اب آپ چونک چکے ہوں گے، پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کسی عامل سے یا کوئی مولوی صاحب ہے، مسجد کے امام ہیں، ان سے یہ ٹوٹکا کروا لیجئے گا اور اپنے پیسوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو آپ نے اس پر پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف درود ابراہیم میں بار بار ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی افضل ہے، اعلیٰ قسم کا درود شریف ہے۔ جب آپ درود ابراہیم 3 دفعہ اس کھجور کے دانے پر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 21 دفعہ خود پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھ لیجئے گا، غلطی نہیں ہونی چاہیے، یا کسی مسجد امام سے، جیسا کہ میں نے ویڈیو میں بتا دیا، اس سے بڑھوا لیجئے گا، اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم ہی پڑھیے گا۔ جب آپ یہ تمام پڑھائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 پھونک اس کھجور کے دانے پہ مارنے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ہر پھونک کے ساتھ دل میں ہی۔ اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہ تمام وظیفہ آپ نے زبانی اور دل میں پڑھنا ہے، زبان سے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ اور جب پھونک ماریں تو دل میں 1 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور پھونک ماریں، پھر دوبارہ سے بسم اللہ شریف پھونک ماریں۔ اسی طریقے سے آپ نے 3 پھونک اس کھجور کے دانے پر مارنے کے بعد آپ نے ایسے ہی اپنے سامنے رکھ دینا ہے، اور پھر آپ نے یہ جو کالا کپڑا ہوگا یہ اٹھانا ہے۔ یہ جو کپڑا ہے یہ استعمال شدہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اپنی قمیض یا دوپٹے سے پھاڑ کر اس پر وظیفہ کرنے لگیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا، ورنہ آپ کے عمل میں رجت آ جائے گی اور الٹا پڑ جائے گا، اور جو بھی آپ کے گھر میں مال و دولت ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ خود وظیفہ کر رہی ہیں یا کر رہا ہے تو پاک صاف ہو کر کرنا ہے، بہتر ہوگا وضو میں کر لیجئے گا، اور اس کپڑے پر بھی کچھ کلمات پڑھنی ہے۔ آپ نے 70 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اول کلمہ جو طیب ہے، ہر مسلمان کو آتا ہوگا، تو وہ کلمہ آپ نے 70 دفعہ پڑھنے کے بعد دل میں ہی پڑھنا ہے، اور اس کالے کپڑے پر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ یہ 4 پھونک مار لیں، 3 دفعہ کھجور پر اور 1 دفعہ اس کپڑے پر، اور آپ نے پھر یہ جو کھجور ہوگی یہ آپ نے اس کپڑے میں لپیٹ کر اوپر سے 2 گانٹھیں لگانی ہیں، اور ہر گانٹھ کے ساتھ آپ نے بسم اللہ شریف دل میں پڑھنی ہے۔ زبان سے آپ کے کچھ نہ نکلے، اس وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اگر آپ بول پڑے یا بول پڑی تو یہ وظیفہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس وظیفے کو تنہائی میں کریں، جس جگہ پہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ مسجد میں کریں تو جب جماعت ہو جائے اس کے بعد کر لیں، اکیلے بیٹھ کر کریں تاکہ آپ کو کوئی انسان ڈسٹرب نہ کرے۔ جب آپ اسی طریقے سے گانٹھ لگا لیتے ہیں، مردوں کے یہ پرس میں نہیں آئے گا، لیکن جس جگہ پر کوئی مرد یا عورت پیسے رکھتا ہے گھر میں جا کر، اس جگہ پہ یہ جو کھجور ہے وہاں پہ رکھ دے۔ انشاءاللہ میری یہ گارنٹی ہے، 1 ہفتے کے اندر نہیں، پہلے دن ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ خود اس وظیفے کو کرنے کے بعد چونک جائیں گے کہ یار یہ دولت اتنی کہاں سے رہی ہے، کون یہ دے رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے کوئی بندہ یا کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ جو رب کے کام ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتے، بس رب نے وسیلے بنائے ہوتے ہیں، انہی وسیلوں سے اس کو دولت ملنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں دولت ہوئی تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اس کو مذاق سمجھیں گے
وہ دراصل ہو یہ رہا ہوگا کہ آپ کی قسمت میں دولت ہی نہیں لکھی ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ وظیفہ نہیں کیا ہوگا۔ اتنا مجھے اس وظیفے پر یقین ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آخر میں اس وظیفے کا راز بتانے والا ہوں۔ کافی لوگ پہلے سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، جو دیکھ رہے ہیں ان کی قسمت بدلنے والی ہے۔ جو اس وظیفے میں کھجور استعمال کرنی ہے وہ اجوا کھجور ہو، جس میں گٹک نہیں ہوتی، اور یہ مدینہ شریف میں پائی جاتی ہے۔ آپ وہاں سے کسی دوست کو کہہ کے منگوا لیں۔ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی آپ کو زیارت کروائے اور آپ وہاں سے یہ اجوا کھجور لائیں اور اس پر یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ اس سال ہی حج کو جائیں گے، اتنی آپ کے پاس دولت ضرور آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ۔